السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں درخواست۔ حضرت نوح علیہ السلام سب انسانوں کو فرمائیں گے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ ساری انسانیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان سے عرض کرے گی کہ اے اللہ تعالیٰ کے خلیل، اب آپ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیجئے۔ لیکن وہ فرمائیں گے کہ نہیں، آج مجھے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ میری زندگی میں 3 باتیں ایسی تھیں جو مصلحت کی بنا پر ہوئی تھی، لیکن خلاف واقعہ تھی۔ آج مجھے ان 3 باتوں پر شرمندگی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کو ان کی قوم کہیں لے کر جانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں۔ واقعی ان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جانے میں تو روحانی بیماری ہی تھی، اس لیے انہوں نے ان کو عذر پیش کر دیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انہوں نے فرمایا فقال انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ انہوں نے یہاں بیماری کا عذر تو کیا لیکن واقعہ کے خلاف تھا، اس لیے فرمائیں گے کہ مجھے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے سے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر مصر کے قریب سے گزرے۔ وقت کا بادشاہ ایک ظالم انسان تھا۔ اس نے پولیس والوں کو کہا ہوا تھا کہ ہم جہاں کہیں بھی کسی خوبصورت عورت کو دیکھو تو اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ اس طرح وہ اس کی بے حرمتی کر کے گناہ کا مرتکب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی سارہ علیہ السلام کو حسن و جمال کا معرکہ بنایا تھا، چنانچہ پولیس والوں نے جب ان کو دیکھا تو انہیں بھی پکڑ کر لے گئے۔ ان کا دستور یہ تھا کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا تو اسے قتل کروا دیتا تھا، اگر بھائی یا والد ہوتا تو پھر ان کو قتل نہیں کرتا تھا، البتہ برائی کا مرتکب ہوتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو ان سے بھی پوچھا کہ تم کون ہو، اس عورت سے کیا لگتے ہو؟ آپ نے اپنی جان کی حفاظت کے پیش نظر کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، بے شک ایمان والے بھائی بھائی ہیں، اس لیے ایمان کی نسبت سے مومن مرد اور مومنہ عورت کو دینی بھائی اور بہن کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی اسی نسبت سے حضرت سارہ علیہ السلام کو بہن کہہ دیا، کیونکہ وہ اسی دین پر تھی جب آپ تھے۔ یہ بات 100% شریعت کے مطابق جائز تھی، جان بچانے کے لیے تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھجک محسوس ہو گئی۔ تیسری بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا۔ جب کافروں نے آ کر ان سے پوچھا کہ ہمارے اصنام کو کس نے توڑا ہے تو انہوں نے فرمایا تم اس سے پوچھو جو تمہیں ان بتوں میں سے سب سے بڑا نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر کڑھاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تھا، اس لیے بڑے بت سے پوچھنے کو فرمایا۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی اتنی بری بات تو نہیں تھی، کافروں کو سمجھانے کے لیے ایسا کہا تھا کہ وہ پوچھیں گے تو بت انہیں جواب نہیں دیں گے، لیکن بات تو حقیقت سے مختلف تھی، لہٰذا اس بات سے بھی اتنا افسوس ہو گیا کہ اللہ کا خلیل ہونے کے باوجود انہیں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اس پر ہم لوگ سوچیں کہ جو دن رات جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی غلطیوں پر پردے ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کی شرمندگی سے بچانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے پھرتے ہیں، قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے حضور جاتے ہوئے کتنی شرمندگی ہوگی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔